بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان کا مالک ہے، اور میں درود بھیجتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویورز، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایوب علیہ السلام، جو اللہ کے نبی تھے، اور ان پہ جب حالات آئے تو انہوں نے صبر کیسا کیا، پھر اللہ نے ان کو پھر سے کیسا نوازا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے شارٹ کٹ میں ایوب علیہ السلام کا ہم واقعہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، اور اگر مجھ سے کوئی اس ویڈیو میں غلطی ہوتی ہوں گی تو آپ میری اصلاح کے لیے کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کہاں غلط بول دیا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام جو اللہ کے پیارے نبی تھے، وہ بہت مالدار تھے، اور وہ بہت خوبصورت تھے، ہائٹڈ تھے، خوبصورت نوجوان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے۔ ان کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، اور بہت بڑا بزنس تھا ان کا، اور دور دور تک ان کا بزنس پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنے زمانے کے نبی بھی تھے، اور بہت مالدار بھی بہت تھے۔ اللہ نے ان کو مال سے بہت نوازا تھا، پھر اولاد سے بھی ان کو بہت نوازا تھا۔ 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھے ان کے۔ جب ان کا پیریڈ اچھا چل رہا تھا، بہت اچھا چل رہا تھا، ان کے دوست ان کے قریب تھے، رشتہ دار قریب تھے، محلے کے لوگ قریب تھے، ان کو چاہتے تھے، محبت کرتے تھے۔ لیکن ایسا وقت آیا کہ اللہ نے ان کے اوپر حالات ڈال دیا۔ دیکھو، نبیوں کو بھی اللہ آزماتا ہے، تو ہم اور اب کیا چیز ہے۔ جب اللہ نے ان کے اوپر حالات ڈالے، جو ہے ایوب علیہ السلام کے اوپر جب حالات آئے، تو حالات اس قدر آئے کہ سب سے پہلے ان کی جو 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھے، تو ان کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے۔ 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں بھی۔ بچے کون؟ ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی۔ پھر اس کے بعد ان کا جو ہے تمام بزنس ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پورا ختم کر دیا۔ ان کے پاس کچھ نہیں بچا، کھانے پینے تک کا کچھ سامان نہیں بچا۔ پھر ایوب علیہ السلام پر اتنا ہونے کے بعد بھی اللہ نے ان کو ایک ایسی بیماری دے دی تھی، میرے خیال سے یا لقوا تھا یا کوڑ کی بیماری تھی۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کمنٹ میں میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو وہ بیڈ ریسٹ ہو گئے تھے، یعنی کہ ہلنا ڈلنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کچھ نہیں کر سکتے تھے، صرف لیٹے ہوئے رہتے تھے۔ تو ان کی جب بیوی نے دیکھا اتنے حالات خراب ہو گئے، تو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کو جایا کرتے تھے، اور وہ بیوی جو تھی ایوب علیہ السلام کی بہت نیک عورت تھی۔ تو جب لوگوں گھروں میں کام کرتے تھے جا کے، پھر جو بھی لاتے تھے کما کے، وہ دونوں مل کے کھاتے تھے۔ کچھ ٹائم کے بعد پھر ان کی بیوی کو لوگوں نے کام دینا بھی بند کر دیا تھا کہ اس بیماری کہیں ہم کو نہ لگ جائے۔ تو اتنے سخت حالات آ گئے تھے۔ تو بار بار اللہ جو ہے ایوب علیہ السلام کی بیوی کہا کرتی تھی، آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے اور اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ میرے اس حالات کو بدل دے، بیماری کو دور کر دے۔ اللہ نے فوراً طور پہ ان کی جو ہے دعا کو قبول کر دیا۔ میں جہاں تک جانتا ہوں یہ 12 سال کا ٹائم تھا جو ان کے اوپر حالات گزرے۔ 12 سال تک انہوں نے صبر کیا۔ صبر بہت بڑی چیز ہوتی ہے بھائی، صبر کرنے سے ہی اللہ جو ہے کامیابی کے راستے کھولتا۔ تو جب اللہ نے ان کی دعا سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے جوانی لوٹا دی، پھر سے ان کی دولت لوٹا دی، ان کی بیوی کو بھی جوانی لوٹا دی، یعنی کہ ان کو پہلے سے بھی زیادہ مالدار کر دیا۔ اور پھر ان کے بچے بھی ہوئے، بیٹیاں ہوئے، بیٹے ہوئے، بہت خوشحالی زندگی پھر ان کی گزری۔ تو ہمیں اس ویڈیو سے ایوب علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ سے نا امیدی چھوڑنا کفر ہے۔ تو نیکی کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ مجھے اور آپ کو ثواب مل سکے، کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔